تفسیر قل انفقوا طوعا او کرہا، کہہ دیجئے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، دل کی رضا سے یا مجبوری سے، لن یتقبل منکم، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تم سے، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق لوگ ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافق اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں صدقہ خیرات بھی لاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ صدقہ خیرات خوشی سے تو نہیں ہوتا ہوگا، مجبوراً دیتے تھے۔ فرمایا تمہاری منافقت کے ساتھ خواہ تم خوشی سے بھی دو یا مجبوری سے دو، لن یتقبل منکم، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں۔ کیوں قبولیت نہیں؟ کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافق فاسق بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں۔ یعنی اگر تم خرچ کرو گے تب بھی اور نہیں کرو گے تب بھی قبول نہ ہوگا، بعض اوقات دنیا میں بھی اور بعض اوقات آخرت کے انجام کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور سچا ایمان شرط ہے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابن جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مساکین کو کھانا کھلاتا، کیا یہ کام اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہ کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اس نے آخرت کے لیے کیے ہی نہیں، اس نے تو دنیا کی شہرت کے لیے کیے تھے، لہذا آخرت میں اسے کیا ملے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو قبولیت کے لیے کیا شرط ہے؟ نمبر 1 ایمان، اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے، یا پھر تم مجبوراً کرو تو جو مال مجبوراً دیا جائے اللہ کے راستے میں، جرمانہ سمجھ کے دیا جائے، اس کا کیا ثواب؟ ثواب تو صدقے کا ہوتا ہے نا، فائن کا تو نہیں ہوتا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جد بن قیس نے، جو پیچھے بہانہ کرنے والا تھا رومی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا، جب اس نے جہاد پہ جانے سے معذرت کر لی تو ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں کچھ مال دینے کو تیار ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہارا یہ مال قابل قبول نہیں، ہم یہ قبول نہیں کرتے کیونکہ تم لوگ نافرمان ہو۔ قبولیت تو اسی کی ہوتی ہے جس کا دل اطاعت گزار ہو، ایمان والا ہو۔ وما منعہم، اور کس چیز نے روکا ان کو، ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ ان کے مال، نفقات سے مراد خرچ کیے ہوئے مال، قبول کیے جائیں، الا مگر انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول سے، ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر یہ کہ وہ مجبور ہوتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، انہیں ناگوار ہوتا ہے خرچ کرنا۔ یہاں ایک بہت بڑا کرائیٹیریا دیا جا رہا ہے آپ سب کو بھی صدقات کی قبولیت کا۔ اب دیکھیے کہ نیکی کے نیکی ہونے کے لیے اور نیکی کے فائدہ مند ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں نیت درست ہو، ایمان کے ساتھ ہو۔ ایمان کے بغیر نیک شخص کوئی بھی ہو اس کی نیکی قبول نہیں۔ پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ بعد میں قبولیت کی فکر ہو۔ پھر یہ کہ کبھی نیکی پہ مان نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو کہ میں تو بہت نیک ہوں۔ تو یہاں ان کی نیکی قبول نہیں ہوئی، اس کی وجوہات بتائی جا رہی۔ نمبر 1 تو کفر ہے، اور پیچھے فسق کا بھی ذکر ہے، انکم کنتم قوما فاسقین۔ نمبر 1 کفر اور فسق۔ نمبر 2 نماز کاہلی سے پڑھنا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص
نماز کا شوق نہیں رکھتا یا نماز میں اس کی چستی نہیں یا نماز وقت میں نہیں پڑھتا تو محض صدقہ خیرات اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ نماز کفر اور ایمان میں حد فاصل ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز کا ہی شوق نہیں اور نماز میں وہ سستی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے صدقات بھی مشکوک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ چیز کتنی عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا خرچ کرتا ہے، بس ایک چھوٹی سی کمزوری ہے، نماز نہیں پڑھتا، ویسے بہت اچھا ہے۔ کتنا عام ہے یہ کانسیپٹ۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے آپ کو؟ کہ ان کے صدقات کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 ان کا کفر، اور نمبر 2 ان کی نمازوں میں سستی۔ کبھی غور کیا، کبھی سوچا آپ نے کہ نماز کے اندر کسل مندی اور نماز کا حق ادا نہ کرنا صدقے کی قبولیت میں بھی رکاوٹ ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، کوئی نعم البدل نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے نمازوں کے بدلے میں فدیہ رکھا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو کوئی ثابت نہیں کہ آپ نے کسی سے یہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری نماز چھوٹ گئی تو پھر تم پیسے دے دو اتنے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور تیسری وجہ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، خوشی سے نہیں خرچ کرتے۔ سوال لکھیے اپنی اسائنمنٹس کے لیے کہ کیا میں صدقے کی قبولیت کی 3 شرائط پوری کرتی ہوں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 خوشی سے نماز پڑھنا، اور نمبر 3 خوش دلی سے صدقہ کرنا۔ کیونکہ جو کسی کے کہے کہائے اور کسی کی مجبوری میں اور کسی دباؤ کے تحت، کسی پریشر کے تحت اگر انسان کر دیتا ہے، جسے شرما شرمی سے کہتے ہیں، ہائے لوگ کیا کہیں گے، پھر تو لوگوں کے لیے دیا نا، اللہ کے لیے تو نہیں دیا۔ جو مال اللہ کے لیے نہیں دیا جاتا یا تو پھر وہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے یا وہ پھر اپنی کسی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے یا پھر مجبوری سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو قبول نہیں، یا بعض اوقات مفادات کے لیے ہوتا ہے، کچھ کام نکلوانے کے لیے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں حیران نہ کریں، کیونکہ منافقین کی ساری دلچسپیوں اور سرگرمیوں کا مرکز کیا تھا کہ دنیا میں اعلی مقام پائیں، خواہ وہ کسی بھی قیمت پر ہو، خواہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو جس کے لیے کوشش کرے گا وہ وہی پائے گا نا۔ اگر ہم بھی اپنی اولاد کو نماز، روزے، دین سے آری رکھ کر، دین سے دور رکھ کر صرف ان کی دنیا بنانے پہ لگے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو بن جائے گی، لیکن دین تو نہیں آئے گا نا کہ وہ یکا یک دیندار ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو خود دین پڑھتے بھی ہیں انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ان کی اولاد کس طرف کو جا رہی ہے، اور ہم اپنے آپ کو کیا تسلی دے دیتے ہیں، کیا کریں پڑھائیاں مشکل ہے نا، ماحول ایسا ہے نا، اسکولوں کے دوست ان کے ایسے ہیں نا، اس لیے اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر مجبوری ہے۔ پھر وہی بات اپنے آپ سے سوال کریں، کیا یہ مجبوریاں ان مجبوریوں میں سے ہیں جنہیں اللہ قبول کر لے گا آپ سے، جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے؟ تو دل کے اندر کے خانوں میں تو پھر ہمارے بھی دنیا کی محبت رچی بسی ہے نا، مروب ہیں ہم کہ وہاں کوئی ناکامی نہ ہو۔ ہم اپنی عزت کا معیار کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ مال کی ترقی اور اولاد کی ترقی کو۔ آج مسلمانوں کے سامنے یہی کرائیٹیریا ہے دنیا میں عزت پانے کا، اور اس دور کے بھی نام نہاد مسلمانوں کے اندر یہی کرائیٹیریا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف ان کی ساری سرگرمیاں ان 2 چیزوں کے گرد تھیں، اور دوسری طرف مخلص مسلمانوں کو کبھی ایک قربانی دینا پڑی، کبھی دوسری، کبھی تیسری۔ اب نتیجہ کیا تھا کہ بعض اوقات ان کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا اپنی تجارت میں یا اپنی فصلوں کی کٹائی میں یا کسی بھی وجہ سے،
فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں حیران نہ کریں، ان کی ترقی اور ان کی صحت اور ان کا دنیا میں بہت نام پیدا کرنا. جیسے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. تم سمجھتے ہو کہ ان دو چیزوں کی ترقی سے ان کو عزت مل جائے گی؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان دو چیزوں کے ذریعے ہی انہیں مبتلا عذاب کرے، یہ دو چیزیں ہی ان کے لیے عذاب اور مصیبت بن جائیں. یہ ان کے لیے ترقی کا سبب نہیں بنے گی بلکہ ان کے لیے غلامی کے پھندے ہیں. ان کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہ دنیا میں بھی ان کو دھوکہ دیں گے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کے نفس، ان کی جانیں اس حال میں جائیں گی کہ وہ کافر ہوں گے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس مال زیادہ ہو یا اس کی اولاد کامیاب ہو یا دنیاوی اعتبار سے اعلی مراتب پر پہنچ جائے تو ہر شخص ان پہ رشک کرتا ہے، ان کو دیکھ کے حسرت میں مبتلا ہوتا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ، اتنے اتنے گھر ہیں، اتنا اتنا مال ہے، اولادیں کہاں پہنچ گئیں، کیسی کیسی کامیابیاں ان کو ملی، اور ایک ہم نے کیا کمایا؟ ہم تو دین کے لیے قربانیاں دیتے دیتے بہت پیچھے رہ گئے. اور عموماً شیطان ایسے مواقع پہ آ کے خوب فائدہ اٹھاتا ہے انسانوں کو اپنے مقصد اور منزل سے ہٹانے کے لیے. تو بظاہر خوش قسمت نظر آنے والے اللہ کی نظر میں حقیقت میں بدقسمت ہیں، کیونکہ دنیا میں ہی یہ مال ان کے لیے بسا اوقات ذلت کا سبب بنتا ہے، اور دنیا میں ہی وہ اولاد جب ان کو چھوڑ جاتی ہے اور ان کو پوچھتی نہیں یا ایسے غلط کام کرتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے، تو انجام دنیا میں بھی سامنے نظر آ جاتا ہے. کیونکہ جو والدین اپنی اولاد کو رب سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر وہ اولاد حقیقت میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، ہاں کی ضمیر ان دونوں کی طرف جا رہی ہے. فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. جسے ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا کہ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. کیا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں ہم ان کو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی مال و اولاد کی ترقی اس کو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہ اللہ بڑا مہربان ہے. بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. اور حقیقتاً تاریخ نے دیکھا کہ یہ منافقین جو مال کی محبت میں مبتلا تھے اور اس کی وجہ سے یہ جہاد سے پیچھے تھے اور اسلام کی راہ میں کوئی قربانی نہیں کر رہے تھے، جب یہ بوڑھے ہوئے اور ان کی موت کا وقت قریب آیا تو خود ان کی اولادیں سچی مسلمان ہو گئیں. اب ان کو تو مسلمان ہونے میں کوئی خوشی نہیں تھی نا، تو ان کے لیے وہ لمحے بہت حسرت و یاس کے تھے. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ جو تھا وہ سچا مسلمان تھا، مخلص مسلمان تھا. تو جس اسلام سے ان کو دشمنی تھی اسی اسلام کی طرف جب ان کی اولاد چلی گئی تو ان کے لیے خوشی کا سامان تو نہیں تھا، جس سے وہ ساری زندگی خود دور رہے اور اولاد کو بھی دور رکھا. جب اولاد اسی مشن کے لیے چل پڑی، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوئے اور اسلام کے مجاہد بنے. اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں. ظاہر ہے کہ سارے خطہ عرب کا مسلمان ہونا کیا بتاتا ہے وہ کس کی اولاد تھے؟ انہی مشرکین کی، کافروں کی، منافقوں کی اولاد تھے نا، جو آئندہ نئی نسلیں آئیں. ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب.
تو ایک ناکامی اور حسرت تو خود ان کی اپنی اولاد کی شکل میں ان کے سامنے آئی کہ وہی اولادیں ان کے مال اور ان کی جائیدادیں سنبھالنے کی بجائے اسی مشن پہ نکل گئی جس کی طرف یہ نہیں جا رہے تھے. وہ سب کچھ انہوں نے اسی راستے میں دے ڈالا جس سے وہ بچا بچا کر رکھ رہے تھے. ان کے اپنے ہاتھوں سے نہ گیا تو اگلی جنریشنز نے دے دیا. اور پھر اسی طرح جب اولاد نے ماں باپ کا راستہ چھوڑا اور ماں باپ کے طریقے چھوڑے تو وہ ماں باپ ان کی نظروں میں قابل عزت نہ تھے، قابل احترام نہ تھے. جنگ بدر میں ہی آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ دار آمنے سامنے آئے تھے. کہیں باپ اور بیٹا آمنے سامنے آئے، کہیں بھائی بھائی کے سامنے آیا. تو سب کا ایمان اس درجے کا تھا کہ انہوں نے اپنے خون کے رشتوں کی بھی پرواہ نہ کی. تو یہاں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی اپنی جائیدادوں سے دستبردار ہونا پڑا. اولادیں ان کا راستہ چھوڑ گئیں اور ان کا حال کیا ہوا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ یہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ان کے سارے منصوبے الٹ گئے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں. کیوں؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دہانی کراتے تھے. جیسے کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم پکڑے جائیں گے تو مارے جائیں گے. فرمایا وما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں. ولکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہود کا انجام ان کے سامنے تھا، کس طرح ان کو مدینہ سے نکالا گیا، کس طرح ان کے خلاف کاروائی کی گئی. اب اگر یہ بھی کسی وقت اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے تو ان کو بھی چھوڑا تو نہ جاتا. ان کا حال یہ تھا کہ نہ تو یہ مدینہ چھوڑ کے کہیں جا سکتے تھے. وہ کیوں نہیں چھوڑ کے جا سکتے تھے؟ جائیدادیں تھیں وہاں ان کی، اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے باغ تھے، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے. اور دوسری طرف یہ کہ اگر یہ چھوڑ کے کہیں اور جائیں تو جائیں کہاں، انہیں پناہ کون دے؟ کفر کا اظہار کریں تو الگ پکڑے جائیں. تو اس کا حل انہوں نے کیا تلاش کیا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دو اور کرو وہ جو دنیا کی محبت میں ان کا دل چاہتا تھا. فرمایا لو یجدون ملجأ، اگر پالے وہ کوئی بھی جائے پناہ، کہیں ٹھکانہ مل جائے، او مغارات یا کھوہ، مغارت ان کی جمع غار اور کہف کے لیے استعمال ہوتا ہے، او مدخلا یا داخل ہونے کی جگہ یعنی گھسنے کی جگہ، کہیں ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ ملے، لولوا الیہ، تو اس کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں. اب چونکہ یہ بالکل بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، ان کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی، ہر طرف سے ان کی پروٹیکشن ختم ہو گئی، اس لیے اب انہوں نے کیا سوچا ہے آخری چارہ کار کے طور پر کہ جھوٹی قسمیں کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کریں. فرمایا اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے، کوئی کھو مل جائے، کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، تو بھاگ کے وہاں جا گھسیں. وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اور وہ سرپٹ دوڑتے جائیں. جمح کہتے ہیں گھوڑے کا سرکشی کرنا، منہ زور بھاگنا، یعنی نہایت تیزی سے دوڑ کر. اب دیکھیں ولو کا مطلب یہ تھا منہ پھیر کے بھاگنا، پیٹھ پھیر کے بھاگنا، اور اس کے ساتھ گھوڑے کا سرکش ہو کے بھاگنا مل جائے تو آپ خود سوچیں کہ کتنی تیز بھاگنے کی طرف اشارہ ہے. یعنی بہت تیزی سے دوڑ کر وہ ان پناہ گاہوں میں جا چھپے. یعنی یہ ذلت اور بیچارگی کے عالم میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں. اس سارے سین سے یہ آزادی تو چاہتے ہیں، لیکن یہ جائیں کہاں؟ اور یہ جو آپ دیکھیں نا ملجا، مغارات، مدخل،
یعنی کوئی تنگ سے تنگ بھی گھسنے کی جگہ ان کو مل جائے کہیں سر چھپانے کی تو یہ وہاں چلے جائیں. ان کے لیے مدینہ میں رہنا اتنا دوبر ہو گیا ہے, اتنا مشکل ہو گیا, اور یہ اتنے زیادہ پریشان ہیں اسلام کی ترقی سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی جگہ ہے نہیں اب ان کے لیے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ایک طرف انسان کے نفس کا لالچ ہے, دنیا کی محبت ہے, اور دوسری طرف دین کے لیے قربانی ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو منانے ہی کی ضرورت ہے نا. وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا آر یا پار, اور جو پار نہیں ہوتے پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ایک مصیبت میں گرفتار کر لیتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا, پیچھے چونکہ محبتوں کی بات ہوئی تھی نا, تو اس ساری بات سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی محبت انسان کو کہاں کہاں ذلیل و رسوا کرتی, کیسا کیسا خوار کرتی. اور اس کے برعکس دوسرے مسلمان تھے جو اللہ کی راہ میں سب کچھ دے کے, حضرت ابوبکر سارا کچھ دے کے, حضرت عمر آدھا مال دے کے, حضرت عثمان ایک کثیر تعداد میں مال دے کے, اور ہر مخلص مسلمان خواہ وہ تھوڑا تھوڑا ہی اپنی وسعت کے مطابق لا رہا ہے, لیکن وہ دے کر اندر سے کتنے خوشحال تھے, اور یہ بچا کر کس قدر پریشان تھے. ایک نے ظاہر کی قربانی کی اور ایک اپنے اندر کو ہلاک کر رہا ہے. یعنی ایک ہی وقت ہے, ایک ہی ٹائم پیریڈ ہے, ایک اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کر رہا ہے اور دوسرا کس طرح استعمال کر رہا ہے, اور دونوں کا انجام کتنا فرق ہے. لیکن آج میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے, میرے اور آپ کے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان دو میں سے کس کی طرف جا رہے ہیں, ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. اور پھر یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں. امتحان یہ ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے نمبر 1 اور 2 کی بات ہے, اگر یہ کسی کو سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. اور جب تک مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ ذلت اور رسوائی سے نکل نہیں سکتے. ہم سب دعوے بہت کرتے ہیں لیکن عملی زندگی ہماری اس سے بالکل مختلف ہے. پریکٹیکلی ہم کسی اور ہی طرح جی رہے ہیں. ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. یہی تو ہماری منافقت ہے, اور اسی منافقت میں وہ لوگ گرفتار تھے. ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں.